بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اظہار العرب سے صفحہ نمبر 57 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک شاعر کا مشہور شعر دیا ہوا ہے: وما عبر الانسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وإن أشد النقص أن يرمي الفتى قذى العيب عنه بانتقاص الأفاضل۔ عبر يعبر تعبیر باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ عبر عن، اعرب عن کے معنی میں ہے ظاہر کر دینا، بیان کر دینا۔ وما عبر الانسان عن فضل نفسه، یہاں پر ایک اچھے انسان کی خوبی کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کی خوبیوں، دوسروں کے فضل و کمالات کا اعتراف کھلے دل سے کرتا ہے، اور اس کے اندر اگر فضل و کمال موجود ہو تو وہ اپنی عاجزی اور انکساری کے باعث اپنے فضل و کمال کو ویسا ظاہر نہیں کرتا ہے جیسا کہ دوسرے کے فضل و کمال کا اعتراف کرتا ہے۔ وما عبر الانسان عن فضل نفسه، انسان نے اپنے فضل ذات، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی فضیلت کا ویسا اعتراف نہیں کیا ہے جیسا کہ اس نے ہر فاضل انسان کے فضل کا اعتراف کیا۔ اور شاعر کہتا ہے: ان اشد النقص ان یرمی الفتى، رما یرمی کے معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور رما عن کے معنی وہ ہوتا ہے دور کرنا۔ قضى العیب، قضا کے معنی ہوتا ہے تنکا۔ ان اشد النقص ان یرمی الفتى، یہ اعلیٰ درجے کی کمزوری اور اعلیٰ درجے کی بری بات ہے۔ نقص کے معنی ہوتا ہے کمی، عیب، برائی۔ یہ اعلیٰ درجے کی کمی ہے انسان کے اندر، یا بہت ہی بری بات ہے کہ اپنی ذات سے عیب کے تنکے کو دور کرنے کے لیے وہ فضل و کمال والی شخصیتوں پر تنقید و تنقیص اور ان کی تجریح کو روا رکھے، یعنی فضل و کمال والے جو حضرات ہیں ان کی برائی کر کے، ان کی تنقید اور تنقیص کر کے انسان اپنے آپ کو اگر معظم بنائے اور اپنے فضل و کمال کو ظاہر کرے تو یہ انسان کے اندر بہت ہی بری عادت ہے، بہت بری بات ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی کی برائی کرتے ہیں، یا اپنی ذات کو مشہور کرنے کے لیے، شہرت کی بلندی تک پہنچنے کے لیے وہ چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بزرگوں اور عظیم ترین شخصیتوں کے اوپر وہ کیچڑ اچھالنے کی اور ان کی تنقیص اور توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں۔ وقتی طور پر ان کا نام ہو جاتا ہے، لوگ جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گوشۂ گمنامی میں کھو جاتے ہیں۔ جیسا کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا،
بہرحال اپنی ذات کو معروف کرنے کے لیے، اپنی ذات کو مشہور کرنے کے لیے بزرگوں یا بڑے لوگوں، فضل و کمال والی شخصیتوں کی تنقیص اور توہین کرنا یہ اعلیٰ درجے کی حماقت اور بدترین عیب ہے۔ وقال ابن حرمہ نے کہا ارى الناس فی امر سحیل فلا تزل على حذر حتى ترى الامر مبرما۔ سحیل کے معنی ہوتا ہے کمزور، ٹھیک ہے۔ سحیل اس رسی کو کہتے ہیں جو ایک ہی مرتبہ بانٹی گئی ہو، پتلی ہلکی رسی، اس سے جو ہے بطور کنایہ کمزور رسی، کمزور معاملہ مراد ہے۔ ارى الناس فی امر سحیل، میں لوگوں کو کمزور معاملے میں دیکھتا ہوں، فلا تزل علی حذر، تو ہوش و حواس رکھ اور لوگوں سے بچتا رہ، حتی تر الامر مبرما، یہاں تک کہ تو معاملے کو انتہائی پختہ اور مضبوط دیکھے۔ ابرما ابرام کے معنی ہوتا ہے کسی معاملے کو پختہ کرنا۔ وَإِنَّكَ لَا تَسْتِيعُ رَدَّ الَّذِي مَضَى إِذَا الْقَوْلُ عَنْ زَلَّاتِهِ فَارَقَ الْفَمَ۔ إِنَّكَ لَا تَسْتِيعُ، استطاع يستطيع اور استطاع یستطیع دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ انک لا تستطیع رد الذی مضی، تو ہرگز بھی اس چیز کو دفع کرنے پر قادر نہیں ہے جو گزر گیا، تو ہرگز بھی اس چیز کو لوٹانے پر قادر نہیں ہے جو گزر گیا۔ اذا القول عن زلاته فارق الفم، اور اگر بات زبان سے غلطی کی وجہ سے اور سبقت لسانی کی وجہ سے ہی صحیح، وہ بات اگر منہ سے جدا ہو جائے تو تم اس کو لوٹانے پر قادر نہیں ہو۔ وہ بات جو زبان سے نکل گئی ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی، اچھی بات ہوگی تو دلوں میں اترے گی، لوگوں کو وہ نہال کرے گی، لوگوں کو خوش کرے گی، لوگوں کے لیے بشارت بن کے جائے گی۔ لیکن اگر بری بات ہے، عیب جوئی ہے، کسی کی غیبت ہے یا کوئی دوسرے ایسی باتیں ہوں جو لوگوں کے لیے تباہ کن ہوں، تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ وَكَأَيٍّ تَرَى مِنْ وَافِرِ الْعِرْضِ صَامِتًا وَآخَرُ أَرْضَى نَفْسَهُ أَنْ تَكَلَّمَ۔ کَأَيٍّ، کاف حرف تشبیہ اور اینا ان دونوں کا مجموعہ ہے، یہ خبر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کَأَيٍّ تَرَى، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں۔ کَأَيٍّ مِّن وَافِرِ الْعِرْضِ، وافر وفر یفر زیادہ ہونا، وافر العرض عزت و آبرو والے، عرض کے معنی ہوتا ہے آبرو۔ بہت سے باعظمت، عزت و وقار والے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، اور تم دوسرے ایسے شخص کو دیکھو گے کہ وہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اردہ یردی، اردا کے معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، اہلکا کے معنی میں۔ اردہ نفسہ ان تکلم، اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ دخل رجل علی سلیمان بن عبد الملک، ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کے پاس گیا، فتکلم عنده بکلام اعجبه، تو وہاں پر اس نے ایسی گفتگو کی جو سلیمان بن عبد الملک کو پسند آئی۔ اعجب یعجب، اعجاب کے معنی ہوتا ہے پسند آ جانا، توجہ کو حاصل کر لینا۔ اعجبہ، سلیمان بن عبد الملک کو اس کی بات پسند آئی۔ فاراد ان یختبرہ لینظر اعقلہ علی قدر کلامی ام لا، تو سلیمان نے چاہا کہ اس کا امتحان لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا واقعی میں
اس کی عقل اتنی ہے جتنی کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، یا ایسا ہے کہ یہ رٹو طوطا کی طرح کہیں سے رٹ کے آیا ہے؟ عقلہ علی قدر کلامہ، کیا اس کی عقل بھی اس کے کلام کی مقدار پر ہے؟ جتنی بڑی بڑی وہ بات کر رہا ہے، کیا عقل بھی اتنی زیادہ اسے ہے، یا ایسا ہے کہ وہ کہیں سے سیکھ کے رٹ کے یاد کر کے آیا ہے اور میرے سامنے جو ہے یہ بیان کر رہا ہے تاکہ مجھ سے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں طلب کر سکیں۔ فوجدہ مضعوفا، اور جب اس کا امتحان لیا اس نے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی اتنا عقل مند نہیں تھا جتنی عقل مندی کی باتیں وہ کر رہا تھا، جتنی بڑی بڑی باتیں وہ کر رہا تھا، اس کی عقل، اس کی دانش مندی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فقال، تو اس نے کہا کہ فضل العقل علی المنطق حکمت، عقل کی فضیلت زبان پر یہ حکمت ہے کہ انسان کی عقل زیادہ ہو اور زبان کم چلے، یہ حکمت ہے، یہ حکیمانہ بات ہے۔ وفضل المنطق علی العقل حجنۃ، اور عقل کے اوپر زبان کا فوقیت لے جانا، یعنی زبان سے وہ باتیں کہنا جو اس کی عقل میں نہ ہو، یا عقل جب زبان کی موافقت نہ کرے تو یہ ایک عیب ہے۔ حجنۃ کا لفظ ہے، حجنۃ کے معنی عیب۔ وخیر العمور ما صدق بعضها بعضا، اور سب سے بہتر تو بات یہ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرے۔ زبان سے کچھ بات نکلے تو عقل اس کی تائید کرے، اور عقل اگر کسی فکر کو اپنی جولان گاہ میں پروان چڑھائے تو زبان اس کی موافقت کرے اور اسے لوگوں کے سامنے سلیقے سے پیش کرے۔ بہرحال، اور اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے ہیں: وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا الْأَصْغَرَانِ لِسَانَهُ وَمَعْقُولَهُ وَالْجِسْمُ خَلْقٌ مُصَوَّرٌ، مرد نہیں ہے مگر دو چھوٹی چیزیں، یعنی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی دو چھوٹی چیزوں کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے، ایک اس کی زبان اور دوسری اس کی عقل۔ والجسم خلق مصور، اور رہی بات جسم کی تو وہ ایک صورت مجسم ہے، ایک تصویر ہے جس کو کہ پیدا کیا گیا، یعنی عقل اور زبان سے الگ کر کے اگر جسم کو دیکھا جائے تو جسم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ اصل اہمیت زبان اور عقل کی ہے، عقل کسی بات کو سوچتی ہے اور زبان اس کو منظرنامے پہ پیش کرتی ہے۔ فَإِن طَرَ مِنْهُ مَا يَرُوقُ فَرُبَّمَا أَمَرُّ مَذَاقَ الْعُودِ وَالْعُودُ أَخْضَرُ۔ فَإِن طَرَ مِنْهُ، اگر تو اس سے دیکھے، ما یروق، راق یروق کا معنی ہوتا ہے عمدہ لگنا، اچھا لگنا، کبھی ایسا ہو کہ تم اس سے کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں پسند آئے یا جو بہت اچھی ہو، فربما، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، امر مذاق العود، کہ وہ بات درخت و عود کے معنی ہوتا ہے لکڑی، عود خلال کے معنی میں بھی ہوتا ہے، عود شاخیں بھی ہوتی ہیں، عود لکڑی کو بھی کہتے ہیں، اور عود اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جس میں سے خوشبو آتی ہے۔ بہرحال لیکن اس کا ذائقہ اگر زبان سے چکھا جائے تو کڑوا ہوتا ہے۔ امر کے معنی ہوتا ہے زیادہ کڑوا ہونا۔ امر مذاق العود، وہ عود کے ذائقے سے زیادہ کڑوی ہو، والعود اخضر، اس حال میں کہ وہ لکڑی ہری ہو، یعنی جب لکڑیاں ہری ہوتی ہیں تو ان کے اندر رطوبت ہوتی ہے اور وہ رطوبت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ وہ لکڑی سوکھ جائے تو اس کی رطوبت دور ہو جاتی ہے تو کڑواہٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال وقال الاعور الشنیء ویقال زہیر، اعور بن شنی نے کہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام زہیر ہے۔
بہرحال یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ زہیر اس کا کہنے والا ہے، وَكَأَيٍّ تَرَى مِن صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ وَزِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ، اور کتنے ہی ایسے خاموش لوگوں کو تو دیکھے گا جو تیرے لیے تعجب خیز ہوں گے. صامت معجب لک، ایسے خاموش لوگ جو تیرے لیے تعجب کا باعث ہوں، ایسے بہت سے لوگوں کو تو دیکھے گا جن کی زیادتی یا نقص ان کے تکلم پر، جن کی زیادتی زیادتہ فی العزت والشرف اور نقصہ، جن کی عزت و عظمت، جن کی شرف و بزرگی میں زیادتی اور نقص کا دار و مدار ان کا تکلم ہوتا ہے. جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ باعظمت ہیں یا بے عظمت ہیں، بلند ہیں یا پست ہیں، ان کی فکر میں درستگی ہے یا ان کی فکر میں کجی ہے. بہرحال جب تک وہ چپ رہتے ہیں تو وہ تمہارے لیے تعجب کا باعث ہوتے ہیں. لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ، اب کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کی زبان اس کا نصف ہے اور نصف اس کی عقل ہے، یعنی اس کے پورے جسم کا اگر جائزہ لیا جائے تو زبان اور عقل کے علاوہ جسم کی گویا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نصف زبان ہے اور نصف اس کی عقل ہے. فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، اور اس کے بعد جو حصہ بچا وہ نہیں ہے مگر گوشت پوست اور خون کی ایک صورت، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی قدر و قیمت یا کوئی حیثیت نہیں ہے. زبان اور دل یہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، بہت زیادہ شان رکھتے ہیں انسانی جسم میں. وقال صالح بن عبد القدوس، صالح بن عبد القدوس نے کہا اذا قل ماء الوجه، ماء الوجه لغوی معنی تو ہوتا ہے چہرے کی رونق، لیکن یہ چہرے کی رونق جو سبب ہوتی ہے وہ عزت و آبرو ہوتی ہے. عزت و آبرو کے سبب چہرے پر رونق ہوتی ہے، تو یہ ماء الوجہ بول کر کنایتاً مراد لیا جاتا ہے عزت و شرف انسان کا. اذا قل ماء الوجہ قل حیاؤہ، ٹھیک ہے، جب انسان کے اندر حیا کم ہو جاتی ہے تو اس کی رونق بھی ماند پڑ جاتی ہے. اس کی رونق، اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کی تازگی، تابندگی، عزت و آبرو سب خاک میں مل جاتا ہے. اذا قل ماء الوجہ قل حیاؤہ، جب انسان کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے. ولا خیر فی وجہ اذا قل ماؤہ، اور اس چہرے میں کوئی بھلائی نہیں جس کی عزت و آبرو پامال ہو چکی ہو، جس کے اندر حیا آ چکی ہو، جو بے حیا ہو چکا ہو. حیاءک فاحفظہ، حیاءک یہ مفعول مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو اپنی حیا کی حفاظت کر، فاحفظہ علیک، تو اپنی اوپر اپنی حیا کی حفاظت کر. فإنما يدل على طبع الکریم حیاء، اس لیے کہ عظیم ترین، باعظمت، با کرامت لوگوں کی طبیعتوں پر حیا دلالت کرتی ہے. یعنی جس کے اندر حیا ہوتی ہے تو حیا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کرامت و شرافت اور نجابت پائی جاتی ہے. یدل علی طبع الکریم، الحیاء یدل علی طبع الکریم، حیا اچھے آدمی، کریم، شریف انسان کی طبیعت پر دلالت کرتی ہے. وقال ابو حیان الاندلسی، ابو الحیان اندلسی نے کہا ہے کہ عدایہ لہم فضل علی ومنت، عدایہ یا متکلم کی طرف اضافت ہے عداءن کی، عداءن عدوون کی جمع ہے. اس کا معنی میرے دشمن، لہم فضل علی ومنت، ملت کے معنی بھی فضیلت کے ہوتے ہیں. لہم فضل علی ومنت، میرے دشمنوں
کا میرے اوپر بہت زیادہ فضل اور احسان ہے۔ منتن کے معنی احسان بھی ہوتے ہیں۔ میرے دشمنوں کا میرے اوپر بہت کرم اور احسان ہے۔ فلا اذهب الرحمن عني الاعادیہ، اذهب یذهب اذهاب لے جانا، فلا اذهب الرحمن تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میرے دشمنوں کو دور نہ کرے، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ ہم بحثوا عن ذلتی فاجتنبتها، وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے اندر غلطیوں کو اور کمیوں کو تلاش کیا۔ جب وہ میری تنقیص کرتے ہیں تو میرے عیوب و نقائص کو واضح کرتے ہیں، میرے عیوب بیان کر کے میری تنقیص کرتے ہیں، تو جب میں جانتا ہوں کہ وہ میرے عیوب پر مطلع ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کتنے عیوب ہیں، تو وہ میرے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، تو میں اپنے عیبوں سے پہلو تہی کرتا ہوں، کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، ان عیبوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وَهُمْ نَافَسُونِي فَاقْتَسَبْتُ الْمَعَالِيَ، علو کی جمع معالی ہے، اور وہ لوگ میرے ساتھ باہم مقابلہ آرائی کرتے ہیں۔ نافسہ ینافس و منافسہ، مقابلہ آرائی کرنا۔ وَهُمْ نَافَسُونِي، وہ لوگ میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کے مقابلہ کرنے میں کی وجہ سے میں نے سبقت حاصل کر لی ہے، میں نے بھی کوشش کی، انہوں نے بھی کوشش کی۔ فاقتصبت المعالیہ، تو میں نے سبقت کی، یہاں تک کہ میں نے بلندیوں کو حاصل کر لیا، تو میں اپنے دوستوں کی وجہ سے میں بلندیوں تک پہنچا، اپنے دوستوں کی وجہ سے میں باعظمت ہوا۔ اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کو مجھ سے دور نہ فرمائے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ چونکہ دشمنوں نے میرے عیوب و نقائص کو واضح کیا اور میں ان پر مطلع ہو سکا دشمنوں کی وجہ سے، اور میں اپنی برائیوں کو، اپنے عیبوں کو، اپنی بری عادتوں کو میں نے ترک کیا، تو اس میں سبب دشمن ہوئے، تو گویا کہ ایک طرح سے دشمنوں کا میرے اوپر احسان ہے، اور احسان شناسی یہ شریف انسانوں کا شیوہ ہے، لہٰذا میں اسی احسان شناسی کے جذبے کے تحت اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنوں کو مجھ سے دور نہ کرے، کہ وہ دشمن میرے عیوب و نقائص کو تلاش کرتے رہیں، میں ان سے جو ہے اپنا پیچھا چھڑاتا رہوں، اپنے دامن کو بچاتا رہوں، اور میں اچھی عادت و اطوار کا خوگر بنتا رہوں۔ اس طریقے سے میں اللہ رب العزت کا محبوب اور لوگوں میں محبوب بندہ ہو جاؤں گا۔ بس اتنے ہی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ ایک درس اور باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد ہمارا یہ نصاب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔